السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو اتنی خطرناک سمجھی جائے کہ وقت کی سب سے طاقتور ترین سلطنت اور ادارہ اسے بیچ چوراہے پر چلا دے۔ ہاں، اور مصنف کا رد عمل کیا ہو؟ مطلب وہ ڈر کر چھپنے یا معافی مانگنے کے بجائے اسی ادارے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کتاب کا اگلا حصہ لکھ ڈالے۔ بالکل۔ آج کے اس جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسا ہی سنسنی خیز باب میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں ایک نہایت دلچسپ اور فکر انگیز تحریر شامل ہے جو ایک مصنف ہیں عاجز مسلمان کے نام سے انہوں نے لکھی ہے۔ جی، اور یہ تحریر ہمیں سیدھا 15ویں اور 16ویں صدی کے اٹلی میں لے جاتی ہے، خاص طور پر مشہور زمانہ پیڈوا یونیورسٹی میں، جہاں ایمان، عقل اور فلسفے کے درمیان ایک زبردست فکری جنگ چل رہی تھی۔ صحیح۔ اور آج کا ہمارا مشن اسی فکری طوفان کی تہیں کھولنا ہے، مطلب ایک ایسا طوفان جس نے اس وقت کے تسلیم شدہ عقائد کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جسے ہم رینیسانس کہتے ہیں نا۔ بالکل، نشاط و ثانیہ کا دور، اور یہ وہ وقت تھا جب علم کی پیاس شدت اختیار کر رہی تھی۔ پرانے عقائد اور نئی فکری دریافتوں کے درمیان ایک شدید کشمکش جاری تھی۔ اور یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ تاریخ میں علم کا پھیلاؤ ہمیشہ پرامن رہا ہے۔ مطلب ان مفکرین کے خیالات تلواروں سے زیادہ تیز تھے، اور پیڈوا یونیورسٹی اس وقت ان انقلابی خیالات کا سب سے بڑا میدان جنگ بن چکی تھی۔ واقعی؟ اور کچھ نظریات تو اتنے باغیانہ تھے کہ وہ آج کے دور میں بھی انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آخر سچائی کا اصل معیار ہے کیا؟ ہاں، اور اس فکری میدان جنگ میں سب سے دلچسپ کردار ان لوگوں کا تھا جنہیں رشدیان یا ایوروسٹس کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ ذرا پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات واقعی بہت حیران کن لگی کہ 15ویں صدی کا اٹلی، جو کہ ایک کٹر عیسائی ماحول تھا اور جہاں چرچ کا طوطی بولتا تھا، وہاں کی یونیورسٹی کے پروفیسرز ایک عظیم مسلم فلسفی یعنی ابن رشد کی تشریحات کو بنیاد بنا کر تعلیم دے رہے تھے، وہ بھی قدیم یونانی فلسفی ارسطو کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل۔ مطلب یہ لوگ آخر چرچ کی ناک کے نیچے ایک بالکل مختلف تہذیب کے فلسفے کی تعلیمات کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے تھے؟ اس سے کیا خطرہ پیدا ہو رہا تھا؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ابن رشد کے علم اور ان کی منطق کی وہ گہرائی تھی جس کا اس وقت کے یورپ میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ لاجواب تھے؟ جی، ابن رشد نے ارسطو کے فلسفے کی جو تشریح کی تھی وہ اس قدر خالص، عقلی اور بے لاگ تھی کہ اس وقت کے دانشوروں کے پاس اسے تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی فکری متبادل ہی نہیں تھا۔ مطلب انہوں نے ارسطو کو کسی مذہبی مصلحت کے بغیر پیش کیا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ پیڈوا یونیورسٹی کے یہ اساتذہ جو رشدیان کہلائے، اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ اگر ارسطو کے اصل نظریہ تک پہنچنا ہے تو ابن رشد کا زاویہ ہی واحد درست راستہ ہے۔ لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ ارسطو کی یہ خالص منطقی تشریح اس وقت کے مروجہ عیسائی عقائد سے براہ راست ٹکراتی تھی۔ ہاں، اور یہیں سے اصل تنازع شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک طرح سے ارسطو کی ایک انتہائی غیر فلٹر شدہ شکل پیش کر رہے تھے، اور یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی ٹکراؤ کے بچنے کے لیے یا شاید اسے چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا تصور پیش کیا جس نے تاریخ میں ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا۔ جی، جسے ذرائع دوہری حقیقت یا ڈبل ٹروتھ کا نام دیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ تصور بظاہر بڑا عجیب ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ ایک ہی بات ایک ہی وقت میں مذہب کے لحاظ سے مکمل طور پر سچ ہو سکتی ہے، لیکن اسی لمحے فلسفے اور منطق کی کسوٹی پر وہ سراسر جھوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جیسے ذرائع میں انسان کے آزاد ارادہ یعنی فری ول کی ایک بہت شاندار مثال دی گئی ہے۔ جی، دوہری حقیقت کے نظریے پر چلنے والا ایک مفکر اپنے مذہبی عقیدے کے طور پر اس بات پر پختہ ایمان رکھ سکتا ہے کہ خدا نے انسان کو انتخاب کا مکمل آزاد ارادہ دیا ہے، لیکن جب وہی شخص فلسفے کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ عقل، منطق اور کائنات کے مادی اصولوں کی روح سے اس آزاد ارادے کو ثابت کرنا قطعی ناممکن ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا اور کھول کر سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک ہی دنیا کو دیکھنے کے لیے دو مختلف چشمے پہن لیے جائیں۔ ہاں، ایک چشمہ خالص ایمان کا ہے اور دوسرا منطق کا۔ بالکل۔ یا ہم اسے آج کی دنیا کی ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک سافٹ ویئر انجینئر کوئی جدید ویڈیو گیم کھیل رہا ہے۔
جب وہ بطور کھلاڑی اس گیم کے اندر ہوتا ہے تو اس گیم کے اصول، اس کا جادو، اس کے کردار سب اس کے لیے ایک مکمل سچائی ہوتے ہیں. صحیح. لیکن جب وہ اسی گیم کا سورس کوڈ دیکھتا ہے تو اسے صرف 0 اور 1 کے ہندسے اور پروگرامنگ کی لائنیں نظر آتی ہیں. دونوں اپنی اپنی جگہ حقیقت ہیں، مگر ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے. بہت زبردست مثال ہے. لیکن یہاں ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے. ایک باشعور انسان کیسے ایک ہی وقت میں ان دو متضاد سچائیوں کو اپنے دماغ میں رکھ سکتا ہے؟ مطلب کیا اس سے انسان کے ذہن میں ایک شدید تضاد یا جسے کہتے ہیں کاگنیٹو ڈسوننس پیدا نہیں ہوتی جسے سنبھالنا مشکل ہو جائے؟ دیکھیں، یہ کشمکش یقیناً موجود تھی، لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دوہری حقیقت محض کوئی نفسیاتی الجھن نہیں تھی، بلکہ یہ ان فلسفیوں کی بقا کی ایک انتہائی سوچی سمجھی فکری حکمت عملی تھی. اچھا، بقا کی حکمت عملی؟ جی. 15ویں صدی میں چرچ کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی فلسفی سیدھے الفاظ میں یہ کہہ دیتا کہ سائنس یا عقل چرچ کے فلاں بنیادی عقیدے کو غلط ثابت کرتی ہے تو اسے فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا. یعنی یہ جان بچانے کا طریقہ تھا. بالکل. دوہری حقیقت کے اس تصور نے فلسفیوں کو ایک ایسا محفوظ راستہ فراہم کیا جس کے ذریعے وہ چرچ سے براہ راست ٹکرائے بغیر ہر قسم کے انقلابی خیالات پر آزادانہ بحث کر سکتے تھے. وہ نہایت چالاکی سے یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم تو صرف فلسفے اور منطق کی حد تک بات کر رہے ہیں، ہمارا ذاتی ایمان تو وہی ہے جو چرچ کا ہے. واہ، یہ تو ایک طرح سے سسٹم کو اسی کے اصولوں کے تحت مات دینے والی بات تھی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ذرا اس بات کی تہیں مزید کھولتے ہیں. یہ محفوظ راستہ اس وقت انتہائی خطرناک اور دھماکہ خیز شکل اختیار کر گیا جب پیٹرو بومبونازی، جی ہاں، بونبونازی. یہ بومبونازی پیڈوا یونیورسٹی کا ایک انتہائی بااثر اور مشہور پروفیسر تھا. ذرائع کے مطابق 1516 میں اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا روح کی لافانیت پر. اور اس کتاب نے واقعی تہلکہ مچا دیا. بالکل. اس کتاب میں اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا جس نے پورے یورپ کے علمی اور مذہبی حلقوں میں ایک بھوچال برپا کر دیا. اس نے سیدھا اس عقیدے پر وار کیا جو عیسائیت سمیت تقریباً تمام بڑے مذاہب کا مرکزی ستون ہے، یعنی روح کا ہمیشہ زندہ رہنا. جی، بنون بوزازی کا وہ دعویٰ تاریخ فلسفہ کا ایک زبردست موڑ مانا جاتا ہے. اس نے ارسطو کی منطق کو بنیاد بناتے ہوئے انتہائی پیچیدہ دلائل کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انسانی روح لافانی نہیں ہے. مطلب فنا ہو جاتی ہے؟ ہاں، اس کا استدلال یہ تھا کہ انسانی عقل، انٹلیکٹ، اگرچہ روح کا حصہ ہے، لیکن سوچنے اور سمجھنے کا یہ عمل اپنی نوعیت میں محض ایک مادی صلاحیت ہے. مادی صلاحیت؟ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے. میں سمجھاتی ہوں. ارسطو کا ماننا تھا کہ انسان کا ذہن کسی خاکے یا تصویر کے بغیر نہیں سوچ سکتا، اور یہ خاکے انسان اپنے مادی حواس یعنی آنکھ، کان یا لمس کے ذریعے حاصل کرتا ہے. بنون بوزازی نے اسی نقطے کو آگے بڑھایا. اس نے کہا کہ جب سوچنے کا سارا عمل ہی جسمانی حواس کا محتاج ہے تو جسم کے مرنے کے بعد یہ عقل اور روح کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ چونکہ یہ ایک مادی صلاحیت ہے، اس لیے طبعی موت کے ساتھ ہی اس کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے. باپ رے، ذرا اس بات کی سنگینی پر غور کریں. ایک شخص سرے عام یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ ہمارا ہارڈ ویئر یعنی جسم تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمارا سافٹ ویئر یعنی روح بھی خود بخود فنا ہو جاتی ہے. بالکل، بہت خوبصورت تشبیہ ہے. اگر روح فانی ہے تو پھر مرنے کے بعد کی زندگی، حساب کتاب اور ابدیت کے تصورات تو بالکل ہی مندہم ہو جاتے ہیں. جی، اور اس پر رد عمل بھی ویسا ہی شدید آیا. لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن اس کا وہ متضاد حل ہے جو اس نے پیش کیا. اس نے مذہب کو ماننے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ فلسفے اور عقل کی روح سے تو روح واقعی مر جاتی ہے، مگر چونکہ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ روح لافانی ہے، اس لیے ہمیں مذہب کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے. ہاں، یہ واقعی. ذرا رکیے، یہ تو ایک عجیب سی بات ہے. ایک ہی شخص جو عقل پرستی کا دعوے دار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بات منطقی طور پر سراسر غلط ہے، لیکن پھر بھی اسے اندھا دھند مان لو. کیا یہ فکری دیانتداری کے خلاف نہیں ہے؟ بظاہر یہ ایک بہت بڑا تضاد اور دوہری حقیقت کی انتہا لگتا ہے نا، جس پر اس وقت تنقید بھی بہت ہوئی. لیکن
اگر ہم بونامونازی کے اس رویے کا گہرائی سے تجزیہ کریں تو وہ دراصل عقل کی حدود کا تعین کر رہا تھا۔ عقل کی حدود؟ ہاں، وہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ عقل ایک بہت طاقتور اوزار ضرور ہے، مگر یہ کائنات کی ہر حقیقت کو نہیں جان سکتی۔ جب اس نے کہا کہ منطق روح کی لافانیت کو ثابت کرنے میں ناکام ہے، تو وہ چرچ کے اس رویے پر وار کر رہا تھا جو ہر عقیدے کو زبردستی فلسفے کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اچھا، تو وہ چرچ کے طریقہ کار پر تنقید کر رہا تھا۔ بالکل۔ بونوبازی نے عقل کے سامنے ایک لکیر کھینچ دی اور ایک ایسا شدید فکری تضاد پیدا کر دیا کہ نہ تو خالص مذہب پسند اس سے خوش تھے کہ وہ روح کو فانی کہہ رہا تھا، اور نہ ہی خالص فلسفی اسے ہضم کر پا رہے تھے کہ وہ آخر میں اندھے عقیدے کے سامنے سر جھکا رہا ہے۔ واہ، دونوں طرف سے مخالفت! اور میرے خیال میں اسی لیے یہ محض ایک مذہبی بغاوت نہیں تھی، بلکہ اس نے اس وقت کے تسلیم شدہ علمی حلقوں میں بھی ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ بالکل، ایک بہت بڑا طوفان۔ بونوازی نے صرف چرچ پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اس وقت کے ان مستند ترین فلسفیوں کو بھی چیلنج کر دیا تھا جنہیں صدیوں سے فکری اتھارٹی مانا جاتا تھا۔ ذرائع خاص طور پر سینٹ تھامس اکیناز کا ذکر کرتے ہیں۔ بونوازی نے اس عظیم مفکر سے کھلم کھلا اختلاف کیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جی، سینٹ تھامس ایکویناس واقعی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے۔ انہوں نے 13ویں صدی میں ارسطو کے فلسفے کو عیسائیت کے ساتھ اس خوبصورتی سے جوڑا تھا کہ ایکویناس کا فلسفہ چرچ کا باقاعدہ سرکاری بیانیہ بن چکا تھا۔ تو انہوں نے روح کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ایکویناس نے یہ تشریح پیش کی تھی کہ انسانی عقل کا ایک فعال حصہ ہوتا ہے جو انفرادی طور پر ہر انسان کی روح میں موجود ہوتا ہے، اور وہ لافانی ہے۔ اور چرچ نے اسے مان لیا؟ جی، چرچ نے اس تشریح کو سینے سے لگا لیا، کیونکہ یہ ان کے جنت اور دوزخ کے عقیدے کی تائید کرتی تھی۔ لیکن بونوبونازی نے ارسطو کی اصل تحریروں کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کیا کہ ایکویناس نے ارسطو کو سمجھنے میں فاش غلطی کی ہے۔ زبردست۔ اس کا کہنا تھا کہ ارسطو کے نزدیک انفرادی روح کے لافانی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور ایکویناس نے ارسطو کو زبردستی عیسائیت کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ صورتحال کس قدر ستم ظریفی سے بھرپور ہے! مطلب ستم ظریفی کی انتہا ہے کہ بونوبونازی چرچ کے خلاف کوئی نیا باہر کا ہتھیار استعمال نہیں کر رہا تھا، وہ وہی ارسطو استعمال کر رہا تھا جسے چرچ نے صدیوں سے اپنے دفاع کے لیے مستند مان رکھا تھا۔ بالکل، وہ انہی کے ہتھیار سے ان پر وار کر رہا تھا۔ وہ انہی کی کتابوں سے ان کے عقائد کو چیلنج کر رہا تھا۔ اس بغاوت کے بعد تو تعلیمی اداروں میں ایک زبردست انتشار پھیل گیا ہوگا۔